بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 23 ذوالقعدہ ہفتے کے دن یا حیو یا قیوم اور سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ کر کے دیکھ لیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ پاک آپ کی تمام مصیبتوں، تمام تنگ دستیوں کو دور کر دے گا۔ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے جس کو پڑھتے ہی گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ اگر اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو آج آپ اس وظیفے کو کر کے دیکھ لیں۔ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق سے نوازے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ 23 ذوالقعدہ ہفتے کے دن یا حیو یا قیوم اور سورۃ کوثر کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ جب کوئی بندہ مشکل کے وقت میں اللہ سے مدد حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ یا حیو یا قیوم اور سورۃ کوثر کا وظیفہ کر کے دیکھیں اور پھر اللہ پاک سے مانگیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ پاک آپ کی تمام مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ اگر آپ اپنے گھر کے حالات خراب ہیں، بدلنا چاہتے ہیں تو یا حیو یا قیوم اور سورۃ کوثر کے وظیفے کو پڑھ کے دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اگر آپ ایک رات میں امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، رزق سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو ہفتے کے دن یا حیو یا قیوم اور سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ اگر آپ بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ نیک اولاد چاہتے ہیں تو ہفتے کے دن یا حیو یا قیوم اور سورۃ کوثر کا وظیفہ کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نیک اولاد سے نواز دے گا۔ اگر آپ میاں بیوی میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں تو سورۃ کوثر اور یا حیو یا قیوم کا یہ وظیفہ کر کے دیکھیں۔ اگر آپ قرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرض کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اگر آپ کے اوپر لاکھوں کا قرض ہے، اس کی ادائیگی نہیں ہو رہی تو آپ ہفتے کے دن یا حیو یا قیوم اور سورۃ کوثر کا وظیفہ کر کے دیکھیں۔ اللہ پاک غیب کے خزانوں سے رزق کی ادائیگی کر دے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ نظر بد کا شکار ہیں، حسد کا شکار ہیں، جادو جنات سے پریشان ہیں، چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، کاروبار تباہی کی طرف ہے، جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں، رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار میں کوئی بندشیں ہیں تو آپ 23 ذوالقعدہ ہفتے کے دن یا حیو یا قیوم اور سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ کر کے دیکھیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، تمام رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی، تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی، رزق میں اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ خود دیکھیں گے۔ ہفتے کا دن قبولیت کی گھڑیاں ہیں، مانگنے کا دن ہے، رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ جب آپ اللہ پاک کو راضی کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ صحابہ کرام ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور تشریف فرمائے اور لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، اللہ کے 99 ناموں میں سے کون سا نام سب سے افضل ہے، سب سے طاقتور ہے، سب سے فضیلت والا اور برکت والا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ کے تمام نام ہی برکت و فضیلت والے ہیں، بس آپ قریب سے مانگ کر دیکھیں، رب کعبہ اپنے ناموں کی فضیلت سے آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ صحابہ کرام نے بڑی تحقیق کی، بڑی جستجو کی کہ اللہ کے ناموں پر تجربات کیے اور اتنی گفتگو کے بعد ثابت ہوا کہ رب کریم کا نام یا حیو یا قیوم ایک ایسا طاقتور نام ہے جو اللہ کے 99 ناموں میں سے سب سے طاقتور ہے۔ یا حیو یا قیوم کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اسم اعظم یعنی جو کوئی یا حیو یا قیوم کو پڑھتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی اس بندے کی ہر حاجت رب کریم پورا کر دیتا ہے، اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا کو اللہ پاک پورا کر دیتا ہے، اسے غیب کے خزانوں سے عطا کرتا ہے۔ آپ اس وظیفے کے کمالات اور معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، آپ چاہیں فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، عشاء وقت تک آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو خلوص نیت کے ساتھ کرنا ہے اور رب کعبہ پر یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقاصد اور اپنے حاجات کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں، اگر آپ
اگر آپ دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے۔ یا حیو یا قیوم کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے۔ اسے پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن سے حاجت پوری ہو جائے گی، اللہ پاک اسے ممکن میں بدل دے گا۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو آپ نے پڑھتے دوران کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی، ورنہ آپ کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ کی کوئی حاجت قبول نہیں ہوگی۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر کو پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آغاز کرنا ہے۔ سورۃ کوثر قرآن مجید کی سب سے لاڈلی سورت ہے۔ یہ تنگ دستیوں کو ختم کر دینے والی سورت ہے۔ سورۃ کوثر غریبی کو ختم کر دینے والی سورت ہے۔ سورۃ کوثر سے بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ایک ایسی نہر ہے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ بھی سورۃ کوثر پینا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی دنیا میں ہر جگہ اپنی عزت چاہتے ہیں، آپ بھی رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہر خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو آج 23 ذوالقعدہ ہفتے کے دن یا حیو یا قیوم اور سورۃ کوثر کو پڑھ کے دیکھیں۔ سورۃ کوثر پڑھنے سے تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سورۃ کوثر کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ سورۃ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس کی تمام حاجات کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ پاک فرشتوں سے حکم دیتے ہیں، جاؤ اس بندے کی ہر دعا اور حاجات کو قبول فرما لو، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو، تو فرشتے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ شکر کرنے والا بندہ اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔